جیسے آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے۔ تو کفار مکہ نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کریں، اور سب نے کہا کہ بھائی جو ہمارا صحیح پیسہ ہے وہی پیسہ لگا کر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اور وہاں مکہ کے اندر مختلف قبائل آباد تھے، اور ان قبائل میں عصبیت یہ انتہا درجے کی تھی کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر لڑ پڑتے تھے کہ پورے پورے قبیلے کو تہہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ عصبیت وہاں اس زمانے میں موجود تھی۔ تو جب ارادہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تو ہر قبیلے کا ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ اب خانہ کعبہ تعمیر ہوتا رہا۔ اب بات یہاں آئی کہ اب خانہ کعبہ کی دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اب حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر، اور ظاہر سی بات ہے حجر اسود کو نصب کرنا یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو خانہ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا تو ہر قبیلے کا آدمی اس میں حصہ ڈال رہا تھا۔ اب حجر اسود تھا ایک اور قبیلے تھے کئی، تو ظاہر سی بات ہے اب ایک پتھر کئی قبیلے والے نصب کریں یہ ممکن نہیں تھا۔ اب ایسی صورتحال میں مسئلہ یہ آیا کہ ہر قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شرف ہمیں ہی ملنا چاہیے، اور یہ شرف ہم کسی اور کو دیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک قبیلے والوں نے پیالے کے اندر خون جمع کیا اور اپنی انگلیوں کو خون کے اندر ڈبو کر یہ قسم لیا کہ ہم ہی حجر اسود نصب کریں گے، اگر کوئی اور نصب کرے گا تو ہم اس کے لیے اپنی جان کی بازی بھی دیں گے اور کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے اور ادھر قبائل میں اس طرح کا معاملہ کھڑا ہو گیا جس کو ہم آج کی زبان میں خانہ جنگی کہہ سکتے ہیں، کہ خانہ جنگی کی پوری صورتحال آ گئی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، اور ایسے ماحول میں اگر خانہ جنگی چھڑ جائے تو اس خانہ جنگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قریش مکہ نے کہا کہ اگلے دن جو باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اور اگلے دن کرنا ایسا ہوا خدا کی قدرت کا کہ باب بنی شیبہ سے جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو ہر ایک نے کہا کہ ہم تو ان کو صادق اور امین ہی کہتے ہیں، لہذا جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ اب ایسے ماحول کے اندر کہ قبائل کی تلوار میان سے نکلی ہوئی ہو اور انگلیوں کو انہوں نے خون میں ڈبویا ہوا ہو اور خانہ جنگی کا پورا ماحول بنا ہوا ہو، ایسے ماحول کے اندر انسان کی فہم و ذکاوت اور انسان کی اعلیٰ سوچ کہیں نہ کہیں وہ بھی جواب دے جاتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم و ذکاوت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے حکم دیا، فرمایا ایک بڑی سی چادر لے کر آؤ۔ بڑی سی چادر آئی، حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور آپ نے فرمایا جتنے قبائل کے لوگ ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک سردار آ جائے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ کر حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ پر اٹھا دے
ہر قبیلے کا فرد نے چادر کو اٹھایا، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ اب حضور کی فہم و ذکاوت کا اندازہ کیجئے کہ حجر اسود بھی اپنی جگہ پر نصب ہو گیا اور ہر قبیلے کا فرد اس بات پر راضی بھی ہو گیا ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان عطا فرما دیا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی فہم و ذکاوت سے حل ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی فراست سے حل ہوا ہے، آپ کی عقل و خرد کی طاقت سے حل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے حضور کو فہم و فراست کا یہ عالم عطا فرمایا۔